الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے درس کے اندر ایک واقعے کی روشنی میں یہ بتایا گیا تھا کہ کیسے اصل جو ہے وہ توحید پر قائم ہونا ہے، پھر اس کے بعد دیگر نیک کاموں کو انجام دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کے پاس توحید ہو یا نہ ہو، اس کی فکر نہ رہے، سنت رسول پر وہ قائم ہے یا نہیں ہے اس کی فکر نہ رہے، اور وہ اپنے حساب سے کچھ اہم اعمال کو لے کر کے سب سے بڑا کامیاب مومن سمجھے، تو یہ ممکن نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ کیسے ایک شخص آتا ہے اور اللہ کے رسول سے حالت جنگ میں آپ ہیں اور آ کے اجازت مانگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، حالانکہ وہ پہلے غیر مسلم تھا۔ تو آپ نے اسے کہا کہ پہلے اسلام قبول کرو، تو وہ پہلے اسلام لایا اور اس کے بعد لڑ کر کے شہید ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا۔ تو کیا اس کو بنیاد بنا کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدمی اگر جہاد کر لے، لیکن یہاں جو ہے وہ شرعی جہاد ہے، ایسا نہیں کہ جو ہے ہر کسی کو آدمی جہاد کے نام پہ فساد بھی مچاتا ہے۔ اس کے جو شرائط ہیں اس کا ہونا ضروری ہے، اور شرعی جہاد کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ اور وہ توحید پہ نہ ہو، سنت پہ نہ ہو، تو پھر اس کے لیے وہ کافی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ سب سے پہلے توحید پر ہونا ضروری ہے، اور اس کا اسلام قبول کرنا، اس کے اندر اقرار کلمہ توحید ہی پڑتا ہے وہ۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس کو تاکید کی، پہلے توحید پہ آؤ۔ اسلام میں آنے کا مطلب ہی ہے کلمہ توحید پڑھ کر کے آتا ہے، پھر بعد میں انسان جو ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا ہے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ اس کو جہاد کے علاوہ اور کوئی عمل اس کے سامنے آیا ہی نہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کے لیے ایسا فرمایا تھا۔ چنانچہ یہ بہت بڑی یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اس حدیث کو لے کر ہم یہ سمجھنے لگیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم فرائض واجبات میں سے گرچہ زیادہ کچھ نہ کریں، منہیات اور محرمات میں سے سب کو ترک کریں یا نہ کریں، بلکہ اگر ہم تھوڑا بھی عمل کر لیں تو پھر یہ ہمارے لیے کافی ہوگا، ہم اس پر ڈھیر سارا عمل پائیں گے، ڈھیر سارا اجر پائیں گے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اندر زیادہ عمل کرنے پر ابھارا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے پر ابھارا گیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر عزت اور غلبہ عطا کرے۔ اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کا مقصد بھی یہی ہے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے اعمال کے ذریعے مدد کیے جاتے ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ عمل کرو تاکہ اللہ کی نصرت اور مدد ہمیشہ شامل حال رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم کسی گروہ کے مقابل آؤ تو جم جاؤ اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یعنی ذکر کرنے کی بات اللہ کے رسول نے کہی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ بھی بہت زیادہ۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آیت میں جناب باری تعالیٰ نے دشمنوں کے مقابلے کے وقت میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے اور صبر و استقامت کا حکم دیا ہے۔ نامرد، بزدل اور ڈرپوک نہ بنو، بلکہ اللہ کو یاد کرو، اسے نہ بھولو اور بہت زیادہ یاد کرو، اس سے فریاد کرو، اس سے دعائیں کرو، اسی پر بھروسہ رکھو، اسی سے مدد طلب کرو، یہی کامیابی کے گر ہیں۔
اس وقت بھی اللہ کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دو، وہ جو فرمائے اسے بجا لاؤ، جن سے روکے اس سے رک جاؤ، آپس میں جھگڑے اور اختلاف نہ پھیلاؤ ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، بزدلی تمہارے دلوں میں جم جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، قوت اور تیزی تمہارے اندر سے جاتی رہے گی، اقبال اور ترقی رک جائے گی۔ دیکھو صبر کا دامن نہ چھوڑو، یقین رکھو کہ صابروں کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر القرآن کے اندر فرمایا ہے۔ اس لیے اس حدیث سے یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے اس واقعے سے کہ آدمی دین کے احکامات میں سے تھوڑا عمل کر لے تو کافی ہے، ایسا اور ویسا تھوڑا عمل، بلکہ اسلام کے اندر حقیقت یہ ہے کہ زیادہ عمل پر ابھارا گیا۔ وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک وہ شخصی واقعہ ہے، جیسے ریئر واقعات ہوتے ہیں اس طریقے سے اس کا شمار ہوگا، اور دوسرے کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ اس طرح کے واقعات پچھلی امتوں میں بھی گزر چکے ہیں۔ یہ شیخ سعد الزعتری حفظہ اللہ اپنی کتاب حقیقت الجہاد فی فلسطین کے اندر کہتے ہیں، جس کو لے کر کے دروس ہو رہے ہیں، کہ اس طرح کے واقعات پچھلی امتوں میں بھی گزر چکے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن ان سے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جو تھوڑے عمل پر بھروسہ کرتے تھے، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا تو اسے اتفاقی امر کہا جائے گا، نہ کہ جان بوجھ کر، یعنی اتفاق سے اسے تھوڑا ہی عمل کرنے کا موقع ملا مگر اس کا اجر اسے زیادہ ملا۔ یعنی مطلب اختیاری حالت میں یہ کرنا صحیح نہیں ہے کہ احکامات کو چھوڑتے جاؤ، واجبات کو اور فرائض کو چھوڑتے جاؤ، تھوڑا بہت ادا کر لو کافی ہے۔ یہ اتفاقی امر ہے، اختیاری نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا ہے۔ فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح نقل کرتے ہوئے کہ ابو عبد الرحمن قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد کیا۔ فضالہ رضی اللہ عنہ نے خشکی میں اس کے علاوہ اور کبھی جہاد نہیں کیا تھا۔ ہم لوگ بڑی تیزی سے سفر کر رہے تھے اور آپ ہی امیر لشکر تھے۔ اس وقت حکام اپنے رعایا کی باتوں کو سنتے تھے، یعنی اس وقت کے حکام جو تھے وہ جو بات کہتے رعایا سنتی تھی۔ یہ جو ہے واقعہ بنی امیہ کے زمانے کا ہے، آپ یہ سمجھ لیں بات۔ کسی نے کہا کہ اے امیر لشکر، لوگ ادھر ادھر بکھر چکے ہیں، تھوڑا رک جائیں تاکہ سب ایک ہو جائیں۔ اور لشکر کی قیادت کون کر رہا ہے؟ ایک صحابی کر رہا ہے۔ اس وقت کے حکام کون ہیں؟ بنو امیہ ہیں۔ تو کسی نے عرض کیا امیر لشکر سے، یعنی فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ تھوڑا رک جائیں، سب ایک ساتھ ہو جائیں، کیونکہ ادھر ادھر لوگ بکھر چکے ہیں، کچھ پیچھے ہو گئے ہیں۔ آپ سے گویا یہ ریکویسٹ کیا گیا۔ تو بہرحال آپ ایک سرسبز علاقے میں ٹھہر گئے جہاں پر ایک قلعہ واقع تھا۔ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ایک سرخ مونچھوں والے انسان سے ہوئی۔ ہم نے اسے فضالہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیش کیا، جس کو پکڑ کے لائے اس آدمی کو، اور کہا کہ یہ قلعے کے نیچے اترا ہے، اس کے ساتھ کوئی معاہدہ تو ہے نہیں ہمارا ابھی۔ چنانچہ اس سے جب آپ نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں نے کل خنزیر کا گوشت کھایا ہے اور شراب نوشی کی ہے۔ نیند میں میرے پاس 2 لوگ آئے، میرے پیٹ کو دھویا، پھر 2 عورتیں آئیں اور کہا کہ اسلام لے آؤ، اور میں اسلام لے آیا۔ سو اس وقت میں مسلمان ہوں۔ ابھی وہ یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ ہم نے اسے ایک پتھر پھینک کر مارا، جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ تو فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر، اس نے تھوڑا عمل کیا اور بہت زیادہ اجر پایا۔ پھر ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔ تو اس طرح کا واقعہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبے کا ہے، بہت سارے واقعات ایسے واقعات گزر چکے ہیں۔ تو یہ ریئر واقع ہیں،
یعنی اتفاقی واقعے ہیں۔ اب اس بندے کو بھی دیکھیے، اس کو بھی موقع نہیں ملا، رات ہی میں گویا کسی وقت وہ اسلام قبول کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ مسلمانوں کو دیکھا تو وہ نیچے اتر کر کے آیا، کافروں کے بیچ سے نکل کر کے وہ مسلمانوں کے بیچ میں آیا، مسلمانوں کو دھوکا ہوا، کسی نے مار دیا، اس نے کوئی عمل نہیں کیا۔ تو یہ ایک صحابی نے اسی بات کہی کہ تھوڑا عمل کیا، یعنی اسلام قبول کیا، توحید پر آیا، اللہ کا نام لیا، کچھ عمل تو کیا تھوڑا بہت، اور اجر جو ہے بہت زیادہ پایا۔ اسی طریقے سے اس حدیث کو لے کر کے، اس واقعے کو لے کر کے جو واقعہ شروع میں بیان کیا گیا کہ جو ہے یہ کہنا کہ سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت نہیں دی جائے گی، اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے توحید کے پیچھے مت پڑو، سنت کے پیچھے مت پڑو؟ اس واقعے سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اسے توحید کی دعوت نہیں دی، اس کے سامنے جو ہے یہ نہیں کہا کہ تم شرک چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو، ایسا کرو ویسا کرو، پہلے جو ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، پہلے توحید پر آؤ، اپنا عقیدہ مضبوط کرو، صحیح منہج پر کام ہو جاؤ، اس کے بعد جہاد پہ جاؤ، ایسا کچھ آپ نے نہیں کہا۔ یہ جو ہے شبہہ پیش کیا جاتا ہے اس واقعے کو لے کر کے، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے فضول ہے، یہ سب شیطانی شبہہ ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس واقعے کو لے کر کے، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو پہلے ہی کہہ دیا اس سے، جب اس بندے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آؤ، آپ نے اس کو سب سے پہلے کہا پہلے تم کو اسلام قبول کرنا ہے، پہلے اسلام قبول کرو پھر ہمارے ساتھ آؤ لڑنے۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول نے اسے توحید کی دعوت دی، اس کو بغیر توحید پر لائے مانا نہیں، آپ نہیں مانے، کلمہ توحید کو سمجھ کر پہلے اس کا اقرار کرنا اور توحید و رسالت کی گواہی دینا اور ان کی شرائط پر عمل کرنا، یہ سب سے بڑا مقصد ہے، اور دعوت توحید میں یہی دونوں بنیاد ہیں، وحدانیت اور رسالت، یہی دونوں چیزیں ہیں۔ تو یہ تو کلمہ توحید میں سب کلمہ شہادت میں یہ شامل ہے، اور آپ نے سب سے پہلے گویا اس کو توحید کی اور رسالت ہی کی دعوت دی۔ توحید کا مطلب یہ ہوتا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کے پاس آؤ، اسی کی بندگی کرو، اور اگر کسی اور کو تم اپنا پیر، امام، فقیر اور رسول، نبی مانتے تھے وہ سب چھوڑو، اب صرف جو ہے ہمیں جو ہے ماننا پڑے گا کہ میں جو ہے آخری پیغمبر اور رسول ہوں اور میں ہی تمہارا امام ہوں۔ یہ رسالت کے اندر پیغام ہے کہ آپ دوسروں کو اپنا امام، اغوا مت مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں وہی ہمارے امام ہیں، وہی ہمارے رہبر ہیں، وہی اللہ کے دین کو لے کر کے آئے، انہی کی بات مانی جائے گی۔ تو یہ چیز تو آپ نے پہلے منوا لیا اس بندے سے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے اب جہاد کرو۔ تو اسی یہ استدلال کرنا بالکل جو ہے ایک مغالطہ ہے اور دھوکہ دینا ہے کہ آپ نے اس کو توحید کی دعوت نہیں دی، سنت کی دعوت نہیں دی، منہج سلف پر اس کو نہیں لایا، شرک بدعت سے نہیں روکا، ایسا اور ویسا، یہ سب فراڈ ہے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے کہنا یہ خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے اسے توحید کی طرف دعوت دی، آپ نے اسے اپنی رسالت کے اقرار کی طرف دعوت دی، یعنی گویا مجھے امام ماننا ہوگا، میری بات کے، میرے کہنے کے مطابق چلنا ہوگا، میں جیسے عمل کرتا ہوں ویسے تم کو عمل کرنا ہوگا، اور اللہ کی عبادت تمہیں، جیسے اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت تم نے مان لی لا الہ الا اللہ کہہ کر کے، تو محمد الرسول اللہ کو بھی کہنا پڑے گا کہ اللہ کی بندگی اور عبادت اور اس کی اطاعت ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے میں بتاؤں گا۔ اب تمہارا کوئی پیر فقیر یا تمہارا کوئی پیر مرشد امام نہیں چلے گا کہ اس کے بتانے کے مطابق تم عمل کرو گے۔ یہ جو ہے اقرار رسالت کے اندر شامل ہے۔ تو آج بھی بہت سارے جو مسلمان ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا، جو کلمہ توحید کا اور کلمہ رسالت کا اقرار کرتے ہیں
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور رسول مانتے ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا صرف زبان سے مانتے ہیں یا ہمیں عمل کر کے بھی دکھانا ہے. جب ہم نے اقرار کر لیا کہ آپ ہمارے رسول ہیں، ہمارے آپ اقوا ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، سب کچھ ہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہم کریں گے. اقرار تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. جی ہاں، وہ دوسرے کے بتائے ہوئے پہ چلتے ہیں، وہ دوسرے انسان کے منہج اور اس کے مسلک اور مذہب کے مطابق چلتے ہیں. اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلتے. اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے کا جو طریقہ دیا ہے، جو طریقہ صحابہ کو دیا ہے اللہ کے رسول نے، اس کو نہیں اپناتے تو کہاں گئی رسالت کا اقرار؟ یہ جو ہے بہت ہی بنیادی نقطہ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے کہتے ہیں کہ اور یہ صرف اور صرف ان کے یہاں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں اسی طرح کلمہ طیبہ کے شروط کو تطبیق دینے میں خلل پائے جانے کی وجہ سے. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی یہ کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. یہ لوگ توحید کی اہمیت کیوں نہیں دیتے ہیں؟ توحید الوہیت جس میں اللہ کی خالص عبادت بندگی کرنی ہے اور صرف رسول کو اپنا امام اور پیر ماننا ہے، آپ ہی کے طریقے اور منہج اور آپ ہی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، اس کی اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ کلمہ توحید کا معنی انہوں نے بدل دیا. لا الہ الا اللہ کا معنی کہتے ہیں اللہ خالق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. جی ہاں، یہ تمام جتنے صوفی تقلیدی ہیں سبھی ترجمہ کرتے ہیں اس کا، یعنی الہ جو کہ معبود کے معنی میں ہے، جس کی وجہ سے بندہ دوسروں کی بندگی عبادت کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت کی طرف آتا ہے، اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے. اور یہ معبود براق کے معنی میں ہے، لیکن جتنے تقلیدی صوفی ہیں سب اس کا ترجمہ خالق کا کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. اس کو کلمہ توحید نہیں کہتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، یہ تو نبی کے زمانے میں کفار مکہ بھی مانتے تھے، سارے عرب والے مانتے تھے، ساری کافر قومیں یہ بات مانتی ہیں کہ خالق صرف ایک ہے. جی ہاں، اللہ کو خالق سب مانتے ہیں، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے، یہ کافر بھی مانتا ہے. تو تمہارا کہنا یہ تم کو مسلمان تھوڑی بنائے گا اگر تم کہو گے کہ لا الہ کا معنی جو ہے لا خالق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. سب کوئی خالق مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو. قرآن میں جگہ جگہ اگر تم پوچھو گے کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، فسیقولون اللہ، تو لوگ کہیں گے اللہ نے. یہ کافروں کے بارے میں ہے، عربوں کے بارے میں جو اس وقت کافر تھے. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ان سے بھی پوچھو گے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، کائنات کو کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ. یعنی اللہ ہی خالق کو مانتے. بھئی اختلاف کس چیز کا تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے، اللہ کو اپنا معبود براق نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک معبود ہے اور بھی دوسرے معبود ہیں. جی ہاں، یہ توحید الوہیت میں شرک کرتے تھے، اور یہاں وہی مراد ہے. تو توحید الوہیت میں بھی شرک، توحید رسالت میں بھی شرک ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور بھی بہت سارے رسول ہیں. ان کے رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے بتائیں گے عمل کرنے کے لیے دین پر، جو طریقہ لے کر کے آئیں گے ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے، کسی دوسرے کی نہیں مانیں گے. ورنہ اگر رسول کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک رسول مان رہے ہو، ایک امام مانگ رہے ہو، دوسروں کو بھی لے کے چل رہے ہو، تو ایسا نہیں چلے گا. ایسا کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تمہارا اللہ بھی ایک معبود ہے اور بھی ہمارے معبود ہیں. تو وہ شرک کرتے تھے توحید الوہیت کے اندر. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ صرف ایک اللہ کی طرف آؤ، وہ شرک نہیں چلے گا. اور اس طریقے کی آیتوں سے اللہ رب العالمین یہ استدلال کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جب تم خالق مانتے ہو اللہ تعالیٰ کو تو عبادت بھی اسی کی کرو. جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے تو عبادت کا بھی وہی مستحق ہے، تم کو بھی پیدا کیا ہے وہ.
اور عبادت دوسرے کے کر رہے ہو. اللہ نے پیغمبر بنا کے رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بات دوسرے کی مان رہے ہو. دین پر عمل دوسرے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہو. کہاں کی انصاف ہے؟ جی ہاں، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب بہت سارے لوگوں نے بدل دیا. فلاسفہ، متکلمین اور ملحدین وغیرہ جو ہیں وہ لوگ بھی اپنا الگ معنی کرتے ہیں. ان کی یہاں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لا عقل الا اللہ. عقل کل صرف ایک ہے. الگ الگ سب اپنی راگ الاپتے ہیں، کلمہ توحید کے اندر انحراف پیدا کرتے ہیں. اور جتنے وحدت الوجودی ہیں جو کہتے ہیں ہر جگہ اللہ ہے، نعوذ باللہ، جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، حلولی ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ. استغفر اللہ. یعنی تم کو جو کچھ بھی موجود دکھائی دے رہا ہے وہ سب اللہ ہے. استغفر اللہ. جی ہاں، یہ جو ہے صوفیہ خالص جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، حلول کے قائل ہیں، اور ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ نیم اللہ کر کے جو ان کا ڈیفینڈ کرتے ہیں ان وحدت الوجودیوں کا. اور جو سب سے بڑا وحدت الوجودی حلولی زندیق محی الدین اکبر تھا، کیا نام ہے اس کا، ابن عربی تھا، اس کا جو ڈیفینڈ کرتے ہیں. جی ہاں، شیخ اکبر کے نام سے اور کیا کیا جو ہے وہی اس کا عقیدہ جو تھا، ان کا جو عقیدہ تھا وہی میرا عقیدہ ہے، یہ بندہ کہتا ہے. یا لوگ کیا کہتے ہیں لا موجود الا اللہ کا معنی ہے یعنی کوئی موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے، نہیں، سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہے. اسی لیے یہ عقیدہ پھیلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو بالکل یہ کفری عقیدہ ہے. اور موجودہ دور کے خوارج جو ہیں، جو خارجی تنظیمیں ہیں جن کو صرف کرسی اور اقتدار دکھائی دیتا، وہ جو کلمہ توحید کے اندر انہوں نے انحراف کیا اور کہا کہ اس کا مطلب ہے لا حاکم الا اللہ. جی ہاں، سید قطب نے عربوں میں یہ جو ہے اس کا مفہوم بتایا ہے کلمہ توحید کا، اور بر صغیر پاک و ہند وغیرہ کے اندر مودودی نے یہ جو ہے مفہوم بتایا ہے پورے بر صغیر کو، نوجوانوں کو ورغلایا اور غلط تفسیر پیش کی، انحراف کیا، توحید کلمہ توحید کو بدل ڈالا. استغفر اللہ. دین کی جو بنیاد ہے، دین کی بنیادی کو ڈھا دیا اور کہا کہ لا حاکم الا اللہ کا مطلب ہے یہاں لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. اللہ کے علاوہ بہت سارے حاکم ہیں. اور یہاں جو حکومت اور حاکمیت یہ ربوبیت کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور کہتے ہو کہ جو ہے کہیں اللہ کی حکومت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو حاکم بھی مان رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت نہیں ہے. کیا کوئی حاکم بغیر حکومت کی ہو سکتا ہے؟ یعنی عقل سے پیدل انسان جیسے بات کرتا ہے، یہ احمقانہ بات ہے. یہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ کہیں جو ہے ایک انچ زمین ایسی نہیں جہاں پر اللہ کی حکومت ہو، اور پھر کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. کیا کوئی حاکم ہوتا ہے بغیر حکومت کے؟ جی، ربوبیت کا یہ حصہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا حاکم ہے، ہم یہ مانتے ہیں. اور اللہ کی حکمرانی ہر چیز پر ہے، ذرے ذرے پر ہے، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا ہے. یہ اللہ کی حکمرانی ہے، پوری کائنات پہ اللہ کی حکمرانی ہے. اللہ کو حاکم ہم مانتے ہیں جیسا اس کی ذات کے لائق ہے، اور پوری کائنات پر اللہ کی حکومت ہے، اس کی حکمرانی ہے. کوئی ایک انچ زمین ایسی نہیں ہوگی جہاں اللہ کی حکمرانی نہیں ہے. جی ہاں، اور یہ اللہ کا حاکم ہونا یہ توحید ربوبیت کا حصہ ہے، توحید الوہیت کا نہیں. یہاں جو ہے لا الہ الا اللہ کے اندر لا معبود بحق اللہ مراد ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود براق نہیں ہے. جب ہم کہہ دیں گے لا حاکم الا اللہ مراد ہے، پھر توحید الوہیت کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. کوئی کیسا بھی اللہ کی عبادت کرے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. کوئی اللہ کی بھی عبادت کرے، دوسرے کی بھی عبادت کرے، یا رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، یا کسی کے بھی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، اس سے کوئی لفڑا نہیں. جی ہاں، اس لیے جو ہے اس کو غلط معنی دیا گیا اور حاکم کہا گیا کہ سب، اور حاکم تو سب مانتے ہیں. بھائی اللہ کو حاکم کون نہیں مانتا؟ سب مانتے، کافر تک مانتے ہیں. مسلمان میں جو مختلف قسم کے فرقے پائے جاتے ہیں، الگ الگ عقیدے کے لوگ پائے جاتے ہیں،
ان کو وہ بھی مانتے، سب مانتے، کون نہیں مانتا اللہ کو حاکم؟ جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی حاکم ہے، تو پھر سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر جو ہے جس کا مطلب شرک کرو، جس کا مطلب قبر پوجو، جس کا مطلب جو مر چکے ہوں مردوں سے فیض حاصل کرنے کی بات کہو، کچھ بھی کہو، سب ایک ہو۔ اور اگر جب آپ کہہ دیں گے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں، تم دعا میں غیر اللہ کا واسطہ پکڑتے ہو، یہ بھی شرک ہے، یہ توحید کے منافی ہے۔ جی ہاں، تم جو ہے غیر اللہ کا وسیلہ پکڑتے ہو، یہ بھی شرک ہے۔ نظر و نیاز مانتے ہو دوسروں کے نام پر، یہ بھی شرک ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہو، یہ بھی شرک ہے۔ قدم قدم پہ تم کو شرک دکھائی دے گا، قدم قدم پہ لڑکھڑاتے ہوئے نظر آؤ گے۔ جی ہاں، توحید کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے، توحید کی دعوت دینا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے کلمہ توحید کے اندر انحراف کیا گیا اور اسلام کی بنیاد پر کلہاڑی چلائی گئی ان خارجی تنظیموں کے ذریعے سے، ان کے پیروں اور فقیروں کے ذریعے سے۔ جی ہاں، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ہم توحید الوہیت ہی کو ڈھا دیں گے، پھر اپنی مرضی سے جو چاہیں جس کی عبادت کریں، کیونکہ ان کا مقصد صرف بھیڑ جمع کرنا ہے۔ بھیڑ جمع کرنا ان کا مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بھیڑ جمع ہو گئی، قصہ ختم۔ پھر آدمی کچھ بھی کرے تو اس سارے لوگوں نے، آپ دیکھیں گے کوئی خالق کہہ رہا ہے، کوئی حاکم کہہ رہا ہے، کوئی موجود کہہ رہا ہے، کوئی عاقل کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، سب غلط ہے۔ ان کے اپنے اپنے افکار ہیں، ذاتی افکار ہیں، ان کے اسلامی افکار سے دور ہیں۔ اس کا صحیح معنی ہے لا معبود، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کی صرف عبادت ہونی، بس یہ یہاں مراد ہے۔ تو سب اپنی اپنی ڈفلی لے کر کے اور اپنی ڈفلی بجانے کے لیے، اپنی جو ہے فکر کو قائم کرنے کے لیے، اپنی باطل افکار کو نافذ کرنے کے لیے، اپنے جو ہے ایجنڈے کو لاگو کرنے کے لیے اور کرسی اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے لوگ دین کو بھی بدل دیتے ہیں۔ جی ہاں، توحید کو بھی بدل دیتے ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر کلمے کا معنی کیا ہے، معبود برحق۔ جی ہاں، یہی اس کا صحیح معنی ہے، ورنہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، مارنے جلانے والا ہے، حاکم ہے، یہ سب مشرکین مکہ اور مشرکین عرب یہ سب پورا اعتقاد رکھتے تھے۔ تو آج کوئی بولے کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، مالک، اس سے فرق تھوڑی ہوگا۔ مسلمان اور غیر مسلمان میں یہ کہنے سے فرق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَهُم، ان سے جب پوچھو کہ بھئی تم کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہو پھر کہاں بھاگے جا رہے ہو، آؤ اللہ کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ یہ سب مانتے ہیں، کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ تم کو روزی کون دیتا ہے آسمان سے، تمہاری قوت سماعت اور قوت بصارت کا مالک کون ہے، کس نے تم کو طاقت دی ہے کہ تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو۔ یہ انسان کے بدن میں سب سے بڑی قوت مانی جاتی ہے، دیکھتا اور سنتا ہے۔ زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے، پوری کائنات کون چلا رہا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کہتے ہیں حاکم ہی نہیں، اللہ کی حکومت کہیں نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں اپنے من مانی، بیان القرآن، فراڈی قسم کے لوگ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں سے وحدت الوجود جیسے کفری عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔ بندہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے، نعوذ باللہ، یعنی قرآن کی آیت سے کفر ثابت کر رہے ہیں، یہ فراڈی کر رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں بہت بڑے عالم تھے، ایسے تھے ویسے تھے، مسلمانوں کو جگہ کے گئے۔ جی ہاں، مسلمانوں کو گمراہ کر کے گئے، قرآن کی تفسیر کرتے
اور جانتے اگر صحیح معنی اس کا مطلب تو میں یدبر الامر کا کیا معنی کرو گے؟ پوری کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ کفار مکہ سمجھتے تھے۔ اور آج کا بندہ کے کہتا ہے اے اللہ تیری حکومت 1 انچ زمین میں نہیں ہے دنیا میں، 1 انچ زمین نہیں ہے اللہ کی حکومت، تب کیسے چل رہے ہو تم؟ بھائی حاکم کیا کرتا ہے؟ چلاتا ہے، اس کا جہاں علاقہ ہوتا ہے وہاں اس کی چلتی ہے، وہاں حکومت چلاتا ہے، اسی کے مطابق وہاں سارا کام ہوتا ہے۔ یہاں تو اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یعنی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کون چلاتا ہے پوری کائنات کا معاملہ؟ پوری کائنات کا معاملہ کون چلاتا ہے؟ کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ چلاتا ہے۔ وہ لوگ تو مانتے ہیں کہ پوری کائنات کو اللہ چلا رہا ہے، اور آج ایک بندہ آ کر کے کہہ رہا ہے اللہ تیری 1 انچ زمین میں بھی نہیں چل رہی ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حکمرانی ہر جگہ ہے۔ جی ہاں، معلوم ہوا کہ مشرکین ان سب کا اقرار کرتے تھے۔ یہ جو آج اس کے معنی کو بدل رہے ہیں، کوئی کہہ رہا خالق ہے اس کا معنی، کوئی کہہ رہا حاکم ہے، کوئی کہہ رہا موجود ہے، کوئی کہہ رہا کچھ ہے، یہ سب تو کافر بھی مانتے تھے اور آج بھی مانتے ہیں۔ ہر کوئی مانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر کوئی مانتا ہے اللہ رب العالمین حاکم ہے، ہر کوئی مانتا ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، مدبر ہے۔ بھئی تمہارے اندر پھر کافروں کے اندر فرق کیا رہ گیا؟ صرف ایک ہی فرق ہے، جی ہاں، اور وہی اس کلمہ توحید کا مراد اس کا مطلب ہے۔ ایک ہی فرق ہے صرف مسلم اور نان مسلم کے اندر۔ وہ کون سا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جب آدمی مسلمان ہوتا ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی بندگی اور اطاعت کرتا ہے، اور وہ بھی ویسے ہی جیسے رسول نے بتایا ہے۔ یہ دونوں چیز لے کے چلنا ہوگا۔ کلمہ شہادت کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہی ہے ان یطاع اللہ کما امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی ویسے ہی کرنا جیسے اللہ کے رسول نے کہا۔ یہ رسالت کا معنی ہے۔ جی ہاں، یہ نہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، مانیں، لیکن رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں مانیں، بلکہ اپنے پیر و فقیروں کے بنائے ہوئے منہج، بنائے ہوئے طریقے اور بنائے ہوئے مذہب اور مسلک کے مطابق مانیں۔ یہاں شرک فی الرسالہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے اور مانتے تھے، اللہ رب العالمین کو خالق، مالک، رازق، حاکم سب مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، پوری کائنات کو چلانے والا مانتے تھے۔ وہ مانتے نہیں تھے تو کیا نہیں مانتے تھے؟ صرف یہ نہیں مانتے تھے کہ صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے اور دوسرے کی عبادت نہیں کی جائے گی، یہ نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم اس کی بھی عبادت کریں گے اور دوسروں کی بھی عبادت کریں گے۔ اسی میں صرف لفڑا تھا، اسی میں جھگڑا تھا، اسی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان سے قتال کیا، جنگ کیا۔ جی ہاں، اور اسی کی خاطر، اسی توحید الوہیت کی خاطر، توحید عبادت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام صحابہ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، سب کچھ دین کی خاطر لٹانا پڑا۔ جی ہاں، اسی میں صرف جھگڑا تھا، توحید الوہیت کے اندر تھا۔ آج جو ہے کتنے مسلمان جو اس کو بدل رہے ہیں، معنی ہی بدل رہے ہیں، لکھ رہے ہیں اپنی اپنی تفسیروں میں، اپنی اپنی کتابوں میں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں کوئی کہہ رہا ہے یہاں حاکم مراد ہے، کوئی کہہ رہا ہے خالق مراد ہے، کوئی کہہ رہا ہے موجود مراد ہے، کوئی کہہ رہا ہے کچھ مراد ہے۔ اور جو اصلی معنی ہے جس کو کفار بھی سمجھتے تھے، آج کے مسلمان بھی وہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جی ہاں، بہت چند لوگ ہیں جو اس کو سمجھ رہے ہیں، اور ایسے چند لوگ رہیں گے قیامت تک۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اس حق پر قائم رہیں گے۔ ایک چھوٹا سا گروہ ہوگا جو باقی رہے گا، نکرا ایک چھوٹا سا گروہ ہوگا جو قائم رہے گا اس حق پر، اور قیامت تک قائم رہے گا، اسلام کی جھنڈے کو، اس کے علم کو، توحید اور سنت کے علم کو بلند کرتا رہے گا۔ جی ہاں، اس تعلق سے باتیں اور ہیں، انشاءاللہ جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔